معاملہ ہوا یقیناً بہت تکلیف دہ تھا اور ناقابل برداشت تھا اور قابل افسوس تھا۔ دل ہمارے چھلنی ہے۔ اہل سنت جو ہمیشہ سے اس ملک کے محب رہے، اس ملک و ملت کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ایسا رویہ، ایسا سلوک ہمارے مقتدر اداروں کو دیکھنا چاہیے۔ کہیں یہ پھر سے وہی تو نہیں ہوا کہ 52 والی جو تحریک تھی جس میں خود قادیانی پوسٹوں پر آ کر اور ان کی طرف سے یہ اشارے تھے کہ ان کو مارو۔ نہ وہ پاکستان کے حمایتی تھے نہ وہ اسلام کے حمایتی تھے۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری صفوں میں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کا امن، ہمارے ملک کا امن سبوتاژ کر کے، جو سب سے زیادہ پرامن اور درود والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسی ظلم و زیادتی کا بازار الامان والحفیظ۔ تو اس پر یقیناً ہمارے اداروں کو کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جن کے لاشیں ابھی تک غائب ہیں، وہ جن کے لاشیں کھیتوں میں، سڑکوں پہ، چھتوں میں یا اللہ جانے کہاں موجود ہیں، وہ رسا تڑپ رہے ہیں۔ ایک بندے کا بھائی چلا جائے، باپ چلا جائے، یہ بہت بڑا غم ہے، ہم اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بڑا درد، اور وہ درد کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب اس کی لاش بھی نہ ملے۔ وہ رسا کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم اس کا جسم تو دے دو تاکہ ہم اس کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین کر کے اس کی تدفین کر دیں۔ اس معاملے میں تو کوئی غیر مسلم اور کافر بھی ہوگا تو وہ بھی یہ اجازت دے دے گا کہ مسلمانوں کے اجسام کو عزت کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ تو وطن عزیز ہے، یہ تو مملکت خدا داد ہے، یہ وہی سرزمین ہے جس کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مملکت خدا داد کا نام دیا۔ یہاں پر سر راہ نوجوانوں کی لاشیں یوں پڑی رہیں، اجسام کی بے حرمتی ہو، یقیناً یہ کوئی بھی ذی شعور برداشت نہیں کرے گا۔ تو وہ جو شہید ہو گئے، جو انتقال کر گئے، ان کی لاشیں فی الفور ورثاء کے حوالے کی جائے۔ یہ ہمارا درد ہے تاکہ ان کا درد، ان کی تکلیف کچھ کم ہو، ان کی تدفین کی جائے۔ پھر اس حوالے سے جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے اور ایسوں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اس حوالے سے بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے جو زخمی ہیں ان کا علاج، جو شہید ہو گئے ان کی تدفین، اور جو بیچارے ناجائز مقدمات میں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہی ان پر کارروائی اور ان پر مقدمہ جو بھی ہے وہ چلے۔ لیکن اس طرح سے کسی کے بھائی، بیٹے، عزیز، رشتہ دار، دوست کو غائب کر دینا، اس کا کچھ بھی نہ پتہ ہونا، یقیناً یہ اللہ نہ کرے یہ اس ملک میں بغاوت کی فضا کو پھیلائے گا۔ اور پھر کسی طرح کا کوئی انتشار یا انارکی ہوتی ہے تو پھر یہ علماء کے کنٹرول سے بھی چیزیں باہر نکل جائیں گی۔ آپ بالکل جانتے ہیں لوگ علماء کے خلاف ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے۔ جو اپنے عالم کے خلاف ہے وہ اللہ نہ کرے ملک کے خلاف، اپنے محافظین کے خلاف ہو جائے، کون سنبھالے گا ان کو؟ تو فی الفور ایسوں کے اجسام کی تدفین کا اہتمام، اور ہم اپنے علماء سے بھی کہیں گے کہ وہ بڑوں سے رابطہ کریں، اداروں سے رابطہ کریں، ریسورسز استعمال کریں، اپنے وفود بنائیں۔ میں نے تو اپنے بڑوں سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں کہیں، ہم چلے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین وہیں کر دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو دکھا دیں گے کہ ہم نے شریعت محمدی کے مطابق ان کی تدفین کر دی ہے۔ لیکن خدا را ان کے جسموں کو یوں درندوں اور جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے کہ یہ معاملہ ان کے لیے تو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ان پر کرم ہوگا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ یہ وطن پاکستان ہمارا ہے اور ہم نہیں چاہتے اس پاکستان کے حالات کسی صورت خراب ہو۔ جو ہوا بہت برا ہوا، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے جو اس سانحے میں شہید ہو گئے۔